السلام علیکم ناظرین کرام، جناح کا پاکستان لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، افغان مہاجرین کا معاملہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور حکومت نے 1 نومبر سے جو افغان مہاجرین، افغان پناہ گزین واپس اپنے وطن نہیں جائیں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا ایک مصمم ارادہ بنا لیا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آ چکا ہے، ذبیح اللہ مجاہد، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ان افغانیوں کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان جو ہیں ان کا پاکستان کی سیکیورٹی معاملات میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو گزشتہ 1 سال کے دوران 24 خودکش دھماکے ہوئے، ان میں افغان شہری جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں، اور دیگر جو مسائل ہیں پاکستان کی اوپر، جو معاشی بوجھ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس وقت دیگر گوں ہے۔ تو ایک افغان بارڈرز جو جن سے ہم ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ یہاں سے آٹا چینی یہاں سے جا رہا ہے، دیگر بہت سارے مسائل ہیں جن کا افغانستان کی طرف سے ہمیں سامنا ہے، ان میں افغان پناہ گزین کا بھی اس معاملہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ملک صاحب موجود ہیں۔ شہزاد ملک صاحب، بتائیے گا یہ ایشو کتنا اہم ہے، اور اس کے سولوشن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو افغان نیشنلز ہیں پاکستان کے اندر، یہ پاکستان میں بلڈ کی طرح ایک آپ جو ہمارا جو سول ہے، جو جسم ہے، اس کے اندر یہ شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ہو بھی گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہی رشیا افغان وار ختم ہوتی ہے اور اس وار کا ایک سوکلڈ وار کا ہم حصہ بنے، اور اس کے بعد جو افغان ریفیوجیز کے لیے پاکستان کی جو پالیسی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اس وقت، اور جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن جو یہ وار ختم ہوئی تو اس وقت ایک انٹرنیشنل پریشر کے اوپر یا جس طریقے سے بھی ایک فیصلہ کیا گیا افغانیوں کو یہاں پہ پناہ دینے کا، وہ انتہائی غیر منصفانہ اور غیر دانشمندانہ ثابت ہوا۔ صحیح۔ اتنی بڑے پیمانے پہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا، کیونکہ ایز اسٹیٹ جتنی غلطیاں ہم نے کی ہیں اس کا خمیازہ بھی ظاہر ہے ہم ہی کو بھگتنا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بہت اہم بات آپ نے کی کہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ سرایت کر چکے ہیں، ہمارے فیملی ٹریز کے اندر، ہمارے نادرا کے ڈیٹے کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہمیں اب ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم افغانوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کریں؟ کیا ہمارا اسٹیٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ فیک ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ریکارڈ کی جہاں تک بات ہے، اس میں نادرا کے اور باقی ایجنسیز کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان کو این آئی سیز بنا کے دیے ود دا ہیلپ آف لوکل کمیونٹی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہماری فیملی کے اندر کسی کو اگر نادرا کے اہلکار کسی ہمارے چوتھے بھائی کو، جس طرح ہم 2 بھائی ہیں تو تیسرا بھائی بھی اگر ایک شامل ہو گیا اور اس کو ہماری فیملی کے ساتھ جوڑ کے، تو یہ ان کی بھی غلطی ہے اور ہم اس کو کراس چیک بھی نہیں کرتے، ہماری بھی غلطی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو 90% آپ کہیں فالٹ وہ نادرا کے اہلکاروں کا ہے، جو ان کو پاسپورٹ جاری شناختی کارڈ جاری کرتے رہے، اور اس میں وہ پیسے دے کے اب ان کو جب شناختی کارڈ مل گیا پاکستان کا تو وہ پراپرٹیز میں بھی آئے، بزنسز میں بھی آئے، اور سمگلنگ بھی کرتے رہے، باقی چیزیں بھی کرتے رہے۔ اب دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اپیکس کمیٹی کا کل اجلاس ہوا، جس کے بعد وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، آپ اس کی چیخیں دیکھیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 1 مہینے کا ٹائم ہے، آپ چلے جائیں ہم سے، ورنہ ہم آپ کو گرفتار بھی کریں گے، فورن ایکٹ بھی لگے گا، اور ہم آپ کو ڈیپورٹ بھی کریں گے۔ اس طرح یہ دیکھیں، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ آج سے 20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ رشیا افغان وار جو تھی وہ ختم ہوئی تقریباً 1989 میں یا 90 میں، اس کے بعد 32-34 سال گزر گئے ہیں۔ یہ ایک جنریشن ہے پوری جو یہاں پیدا ہوئی، پھر وہ یہاں کے معاملات، اب وہ پنجابی بولتے ہیں، اب وہ ہندکو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ ڈی این اے کا فیصلہ ہے، اس لیے آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ دوسرا، آپ جتنے بارڈر ایریاز ہیں، ہماری جو کے پی کی ایجنسیز ہیں، فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں دیکھیں، آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں، یہ برے طریقے سے افغانی صلاحیت کیے ہوئے ہیں۔ اب ایشو کیا ہے؟ 17 لاکھ نان رجسٹرڈ ہیں، اور جو دھماکہ نکلتا ہے، جو سوسائڈل اٹیک ہوتا ہے، اس کے تانے بانے افغانیوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں،
اور جو پچھلے 30 اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، سوسائڈل ہوئے ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں سے 90% افغانی ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، اب ذرا چیخیں دیکھیں بھائی، ہم کسی کا بوجھ کیوں اٹھا لیں؟ ہمارے اپنے تھوڑے ایشوز ہیں، ہماری اپنی عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسٹیٹ کے اندر رہنے والے لوگ، جیسے اسٹیٹ ہم سے ہے نا، ہم اگر کاروبار سے محروم ہیں، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، ہمارے بچے کھانے پینے سے محروم ہو رہے ہیں، تو مجھے کیا 17 لاکھ لوگ یار آپ نے غیر قانونی، اور اس کے علاوہ 40-50 لاکھ افغانی آپ نے ادھر رکھے ہوئے ہیں. کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف فیصلے تک محدود نہ رکھا جائے. جس طرح پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے یہ کمیٹی میٹنگ، فلانی میٹنگ، یہ انکوائری، وہ انکوائری، اس کے بعد یہ سارے فیصلے ردی کی ٹوکریوں میں بھی نہیں جاتے، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. جتنے کمیشن بنتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، آج تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس کو فیصلے تک نہ رکھیں، ان کو پکڑ کے واپس بھیجیں. افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آ چکی ہے، افغانیوں نے اتنا زیادہ لاس نہیں کیا. افغانستان کے اندر رہ کے جنگ کر کے 20 سال جنگ لڑ کے جتنا ہم نے یار، ہم نے 100 ارب ڈالر ان کے پیچھے ہم نے یہ کر لیا. اور جس واقعے کو دیکھیں. اچھا دوسری بات، یہ افغانستان ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ احسان فراموش لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ان کی ٹیم کرکٹ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ حال کیا کرتے ہیں. کسی بھی فارم میں چلے جائیں، انڈیا نے اتنی زیادہ ان کی کیوریکولم کے اندر پاکستان کے پرچم کی توہین کرتے ہیں، پاکستان کا پرچم جلاتے ہیں. انڈیا نے ان کا جو نصاب ہے، جو افغانستان کے اندر سکولز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو جنریشن پچھلے 30 سال کی انڈیا افغانستان کے اندر بڑی ہوئی ہے، وہ نفرت کرتی ہے پاکستان سے. جی بالکل. اور پاکستان کی بڑی وجہ بالکل پتہ ملک صاحب، بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈین ایجنسی ہے را، اور اس کا این ڈی ایس کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ قرضے کے قریب کھولے گئے، اس کی ایک وجہ تھی، وہ اس لیے کھولے گئے تھے کہ بارڈر کے نزدیک جو موبائل سروس جاتی تھی، سمز بھی چلی جاتی تھی، ساری چیزیں، اور وہیں سے وہ ڈیل کر کے پاکستانیوں جو ادھر بارڈر ایریاز کے ساتھ جو افغانی رہ رہے تھے، انہی کے ساتھ وہ سوسائڈل اٹیک کی ساری ڈیل کر کے، اور وہیں پہ بلا کے ساری سمز بھی ان کو دیتے، ہر چیز کر کے، وہ پیسے بھی پاکستان کی کرنسی بھی وہ ساری اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر ادھر ہی واپس آتی تھی. انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، اور میں کہتا ہوں چلے وہ جو کچھ تو انویسٹمنٹ اس نے کیا تمباکو کی صورت میں پاکستان کے اندر ہوا، لیکن جو نفرت وہ افغانیوں کے اندر سکھا بو کے چلے گئے، اس کو شاید ہم کبھی کسی صورت. اور اس فیصلے سے ابھی دیکھیں، میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا، اس فیصلے سے ابھی افغانستان کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ اس کی چیخیں دیکھیں. کہتے ہیں جی یہ آپ بلیک میل ہمیں کر رہے ہیں، یہ کون سے تم لوگوں کو ہم بلیک میل کر رہے ہیں؟ نکلو اپنے ملک میں آ جاؤ، آپ کو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا، ابھی تو آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہے، ابھی تو آپ کے پاس سب چیز ہے، گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، نکلو اپنے لوگوں کو واپس بلاؤ. یار کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں جو اپنے لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے اس طرح ریفیوجیز بنا کے؟ بھائی اپنا ملک ہو گیا، نکلو یار، ہمیں بلیک میل کون سی؟ نہیں، آپ بلیک میل تو آپ ہمیں کرتے ہیں. واپس لے کے جاؤ اپنے لوگوں کو، جو لیگلائز ہے ان کو بھی واپس کرو، بلاؤ اپنے اندر، اتنی اسٹیبلٹی پیدا کرو، اتنی اکانومی کو ٹھیک کریں کہ آپ اپنے ملک میں جائیں. ہمارے اوپر آپ چڑھ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ دوسری طرف ہم نے فیصلہ کر لیا، ایز اسٹیٹ فیصلہ کیا، اس میں آپ کو تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمیں، آپ ہراساں کر رہے ہیں، 1 سال دیں. کیوں 1 سال دیں؟ 35 سال آپ کو دے دیے، آپ 1 سال جو ہے وہ مزید مانگ رہے ہیں. کوئی مزید نہیں ملنا چاہیے، آپ احسان فراموش لوگ ہیں، نکلو یار یہاں سے، اپنے ملک میں جاؤ. بالکل ملک صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور پھر ایسی صورتحال میں کہ جب ہم خود ایک مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں، آئی ایم ایف کی جانب سے ہماری حکومت پر پریشر ہے، آئے روز ہمیں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کو دینے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں جس طرح ہمارے آج کے اینالسٹ نے کہا کہ حکومت کو آہنی ہاتھوں سے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہیے اور افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس پہنچانا چاہیے. ایک نیا موضوع لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.